بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے بھائیوں، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب آپ کے سامنے ایک میزائل پڑا ہے، اور یہ اتنا بڑا میزائل ہے کہ پوری دنیا کو ایک سیکنڈ میں اس کو سٹارٹ کرتے ہی ٹھوس ہو جانا ہے اس میں۔ پوری دنیا تو میں نے جوک کے لیے بولا ہے یار ان لوگوں کے دماغ میں یہ چیزیں آتی کہاں سے ہیں؟ یا تو یہ قرآن و سنت کا علم نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، یا تو یہ لوگ جان بوجھ کے شیاطین ہیں جو قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں، یا تو یہ لوگ جو ہے کسی نہ کسی کے ایجنٹ ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں یا نہیں آ رہی؟ اب یہاں پہ غور کیجئے گا کہ اس بندے نے چیلنج کتنے کیے ہوئے ہیں؟ 3 چیلنج ہیں یہاں پہ، اور ان 3 چیلنجوں کو یہ میزائل چلتے ہی ٹھوس کروا دے گا، کیونکہ انہی کی اپنی کتابوں میں بات مانی گئی ہے، ان کے جو قرآن و سنت پڑھنے والے علماء ہیں، کہ یہ حدیث جو ہے رفع دین عند رکوع کے متعلق نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ نہیں آ رہی؟ اور یہ بندہ جس نے میزائل چلائے نا، اللہ اس کو بھی ہدایت دے، اور کیا پتہ انعام دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ یہ تو دھوکے دیتے ہیں نا لوگوں کو، انعام تو انہوں نے دینا دور کی بات ہے۔ میں انہی ہی کی کتاب، اگر یہ بریلوی ہیں تو بریلویوں کی کتاب، اور اگر دیوبندی ہیں تو دیوبندیوں کی کتاب سامنے رکھ کر میں بتاؤں گا کہ بھائی میاں یہ دیکھو، غور کرو کہ بھائی میاں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ ہی کے گھر کی کتاب ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ بھائی یہ کتاب ایک بریلوی عالم ہے، ابو الاعلیٰ محی الدین جہانگیر، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور شبیر برادرز نے اس کتاب کو چھاپا ہے۔ اب دیکھیے اس کتاب میں باب نمبر 165 آتا ہے۔ اس باب میں ایک بات کا ذکر نہیں ہے، کافی ساری چیزوں کا ذکر ہے، اور اس باب کے نیچے جو احادیث آئیں گی تو اسی کے مطابق ہوں گی۔ اب دیکھیے اس باب میں جو پہلی بات ہے اس میں اس کا کیا مطلب ہے، یا وہ کیوں نقل کیا گیا، اس چیز کو غور سے سمجھیے گا۔ امر بالسکون فی الصلاۃ، اس چیز کا حکم کہ نماز کے دوران سکون اختیار کیا جائے۔ آگے دیکھیے میں نے جو ٹک مارک کیا ہوا ہے، اگر رفع دین جو ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نماز کا سکون بگاڑ رہا ہوتا، نماز کے سکون کے خلاف ہوتا، تو اس کی بارے میں بھی آگے بتایا جاتا کہ نہیں۔ آگے انہوں نے اور چیزیں نقل کی ہیں، اس چیز کو سمجھیے گا کیا کیا چیز نقل کی ہے۔ آگے نقل کیا ہے وَالنَّهِي عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ، کہ ہاتھ سے اشارہ کرنا منع ہو گیا، ایک بات۔ وَرَفْعِهَا عِنْدَ الْإِسْلَامِ، کب؟ جب سلام کے ٹائم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، وہ چیز منع ہوئی ہے، نہ کہ رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین۔ اب یہ بریلوی عالم ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور بریلوی ہی عالم ہیں مفتحی یلڈرم صاحب، آج کل بہت متحرک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو مفتحی عبد الواحد قریشی، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دکھاؤں گا۔ اب اس حکم کے تحت یہ بریلوی عالم ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، میرا اس سے لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی میں نے یہ ترجمہ کیا ہے، صحیح ہو گیا۔ انہوں نے یہ چیز نقل کی ہے کہ ہاتھ کا اشارہ کب کیا جا رہا تھا، اب آپ کو انہی کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ نماز کے دوران سکون اختیار کرنے کا حکم سلام پھیرتے وقت ہاتھ کے ذریعے اشارہ کرنا یا انہیں اٹھانا منع ہے۔ میرے بھائیوں، کتابیں جب تک نہیں کھولو گے آپ کو نہیں سمجھ آنی۔ اس کے بعد یہ اگلا صفحہ ہے، میں نے ساتھ ہی ساتھ کتاب کا پہلا پیج بھی لگایا تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کتاب کس کی ہے۔ اگلے صفحے میں باقی ساری اس باب کے تحت جو حدیث آتی ہے نا، وہ ساری حدیث اس میں موجود ہیں۔ اب میری بات کو دھیان سے سمجھیے گا، اس باب میں جو حدیث ہیں وہ رفع دین رکوع والے کو منسوخ نہیں کر رہی، اور نہ ہی سکون خراب ہو رہا ہے نماز کا۔ اب میرا ان لوگوں سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ احادیث جو ہے، یا یہ حدیث جو ہے، یہ رفع دین عند رکوع کے متعلق ہے اور نماز کا سکون برباد کر رہی ہے، تو تم لوگ بھی اس چیز کو سمجھنا، نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے، تم لوگ بھی جو وطر میں جو کرتے ہو رفع دین، وہ تم لوگوں نے کہاں سے لیا؟ دوسری بات، تم لوگوں نے عیدین میں جو آپ لوگ جو ہو رفع دین کافی دفعہ کرتے ہو، بہت شریر گھوڑوں کی دمیں بار بار آپ ہلاتے ہو، وہ آپ نے کہاں سے لیا؟ میرے بھائی، بات اگر اس طرح سے کی جائے تو آپ کی ہر چیز منسوخ ہو جاتی ہے، پوری کی پوری نماز آپ کی منسوخ ہو جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ کتاب تو تھی میرے بھائیوں بریلوی مکتبہ فکر کی۔ اس کے بعد میں جو کتاب آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں یا رکھوں گا، وہ کتاب ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی درس ترمذی۔
اس کو بھی آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور پڑھنے کی کوشش کرنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، حالانکہ وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ حدیث یہاں کے لیے ہے ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے جو فرقے کے چھوٹے موٹے چمچے ہیں نا، وہ ڈرامے بازی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ لوگ جب خود سے کتابیں نہیں کھولیں گے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آنی۔ چلیے چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف۔ یہ اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی، ایک بریلوی عالم تھے، ان کی کتاب آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ابھی درس ترمذی شریف جو ہے یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے۔ وہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں، یہ آپ اپنی آنکھوں سے جو ہے پڑھیں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیا ہمارے ساتھ یہ چل کیا رہا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث لکھنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، بعض حنفیہ نے صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث سے استدلال کیا ہے۔ آگے حدیث انہوں نے لکھی ہے خیل الشمس اسکن فی الصلاۃ والی۔ یہ حدیث سندن صحیح ہے، لیکن اس کے بارے میں حافظ ابن الحجر تلخیص الحبیر۔ آگے چلتے ہیں دوسرے صفحے پہ۔ تو اگلے صفحے میں جانے سے پہلے تھوڑی سی ایک بات کلیئر کر لیں کہ مفتی جو ہیں تقی عثمانی صاحب، وہ اپنے آپ کو دیوبندی ہونے کے ساتھ ساتھ حنفی کہلواتے ہیں، اور وہ جو میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی ہے ابوالعلا محی الدین جہانگیر، وہ بریلوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے آپ کو حنفی ہی کہلواتے ہیں۔ اب انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تراجم کیے ہیں، یا تو یہ غلط ہیں یا تو آج کل کے یہ جو مفتہیان جو ٹائیں کرتے ہیں اور حضرت جابر بن سمرہ والی حدیث سے رفع دین منسوخ کرواتے ہیں، یا تو وہ صحیح ہیں۔ اب دیکھیے لکھا کیا ہے کہ تلخیص الحبیر میں امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے۔ امام بخاری کیا فرماتے ہیں کہ جس نے اس حدیث سے رفع دین رکوع والا منع کیا تو اس کا علم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ صحیح ہو گیا۔ آگے کیا فرماتے ہیں کہ رفع دین عند سلام سے یہ حدیث، اس لیے یہ حدیث رفع دین عند سلام سے متعلق ہے، نہ کہ عند رکوع سے۔ چنانچہ صحیح مسلم ہی میں اس روایت کا دوسرا طریق عبیداللہ بن قبطیہ سے مروی ہے، جس سے یہ تصریح ہے کہ یہ حدیث رفع دین عند سلام سے متعلق ہے۔ اب آئی بات سمجھ میں میرے بھائی؟ تو یہ حدیث نقل کرنے کے بعد نیچے کیا لکھتے ہیں، اس راحت کے بعد حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث کو رفع دین عند رکوع کی ممانعت پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیے گا، یا تو آج کل کے یہ مفتہیان جو ٹائیں کرتے ہیں، جیسے یہ ڈرم ہو گیا، مفتہی یا ڈرم، مفتی اس لیے بولتا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جس طریقے سے مفتہی عبدالواحد قریشی اور ریاض گمن صاحب ہو گئے، تو یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ان جیسے شیاطین سے میرے بھائیوں آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں، حافظ ذیلی نے نصب الرایہ میں امام بخاری کے اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اور فرمایا کہ ابن قبطیہ کا طریق رفع دین عند السلام سے متعلق ہے، اور باقی طرق جو ہے ہر قسم کے رفع دین سے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس ترک میں رفع دین عند السلام کی تصریح نہیں، اس میں اسکن فی الصلاۃ کا جملہ مروی ہے، لیکن ابن قبطیہ کے طریق میں جو یہ جملہ موجود نہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم نماز کے کسی درمیانی رفع دین سے متعلق ہے۔ یہ صرف اندھیرے میں تیر چھوڑا ہوا ہے، صحیح ہے، رفع دین عند السلام سے نہیں، کیونکہ سلام کے وقت جو عمل کیا جائے وہ خروج من الصلاۃ کا عمل ہے، اس کو فی الصلاۃ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن آگے دیکھیے، لیکن مفتی جو ہے تقی عثمانی صاحب بھی آگے فرما رہے ہیں، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال مشتبہ اور کمزور ہے، پھر بھی اسی پہ ڈٹے رہیں گے نا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم قول دکھاتے ہیں، کیونکہ ابن قبطیہ کی روایت میں سلام کے وقت کی جو تصریح موجود ہے، اس کی موجودگی میں ظاہر و متبادر یہی ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ کی یہ حدیث رفع دین عند سلام ہی سے متعلق ہے، اور دونوں حدیثوں کو الگ الگ قرار دینا جبکہ دونوں کا راوی ایک ہے اور متن بھی قریب ہے، بہت سے خالی نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ حدیث ایک ہی ہے اور رفع عند سلام سے متعلق ہے۔ ابن قبطیہ کا طریق مفصل ہے اور دوسرا طریق مختصر و مجمل، لہٰذا دوسرے طریق کو پہلے طریق پر ہی محمول کرنا چاہیے۔ شاہد یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرکز نے اس حدیث کو حنفیہ کے دلائل میں ذکر نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو ہے دونوں فرقوں کی کتابیں رکھ دی۔ میں نے قرآن و سنت اس لیے باقی نہیں سامنے آپ کے رکھا کیونکہ ان لوگوں نے جو نام نہاد حنفی اور نام نہاد سنی ہیں، قرآن و سنت کے جو دشمن ہیں، ان کے سامنے حدیث رکھو نا تو یہ فلاں کا قول فلاں کا قول فلاں کا قول فلاں کا قول کرتے رہتے ہیں۔ ابھی میں نے ان کے ہی بڑوں کے قول آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب وہ جس نے پوسٹ بنائی ہوئی ہے، میزائل بنایا ہوا ہے، اس کو یا تو غیرت آنی چاہیے، اور اگر غیرت نہیں آنی چاہیے، غیرت تو آئے گی بھی نہیں، کیونکہ یہ بکری کے بچے جو ہے نا قرآن و سنت کے دشمن یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، تو یہ لوگ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھولتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے
آپ کو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن و سنت سے چیز سامنے رکھتے ہیں نا ان کے، تو بولتے ہیں کہ یہ انتشاری ہے، یہ دیکھو یہ کیوں ہمیں قرآن و سنت دکھا رہا ہے، کیوں ہمیں سیدھا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھا رہا ہے، یہ انتشاری ہے، ہم جو غلط دکھا رہے ہیں ہم انتشاری نہیں ہیں، ہم دوسرے کو غلط بھی بولیں، گالیاں دیں، اور کیا کیا انعام بھی رکھے ہوئے ہیں اس نے۔ اور انعام اس لیے اس طرح سے وہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں نا کہ پتہ ہے دینا کس نے، ان بغیر تو انہیں ماننا نہیں ہے، قرآن و سنت دشمن یہود و نصارہ کے ایجنٹ، انہوں نے تو بات کو ماننا نہیں ہے، تو اس لیے جتنے مرضی انعامات رکھ دو نا، ایسا ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں ان پہ اس طرح سے آنکھیں بند کر کے اندھا اعتماد مت کرو، قرآن و سنت کا علم حاصل کرو، اگر آگے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، اگر نہیں دکھانا تو آپ کی اپنی مرضی ہے، جو مرضی کرتے رہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے ان کا جو کچا چٹھا ہے وہ سامنے رکھا جائے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ بھائی میاں یہ کتنے دھوکے باز اور فراڈیے ہیں، یہ بولتے کچھ ہیں اور انہوں نے کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہے، اور دوسروں کو کیا کہتے ہیں، یہ لوگ فلاں کے ایجنٹ ہیں، یہ فلاں کے ایجنٹ ہیں، حقیقت میں یہ لوگ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔